بسم اللہ الرحمن الرحیم قولہ تعالی یسألونک عن الشہر الحرام الی آخر الآیہ منسوخۃ بقولہ تعالی وقاتلوا المشرکین کافۃ الی آخر الآیہ اخرجہ ابن جریر عن عطاء بن میسرہ۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے چوتھی آیت اس کو پیش کیا ہے، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، لوگ آپ سے ادب والے مہینے میں قتال کے سلسلے میں سوال کر رہے ہیں، قل قتال فیہ کبیر، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں لڑنا ایک بڑا بھاری گناہ ہے۔ لیکن آگے کہا وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، یہ سب گناہ جو ہے نا یہ اس سے بھی بڑے ہوئے ہیں، قتل سے بھی۔ یہ تفسیر ہم نے آپ کو سمجھائی تھی، سکھائی تھی، اس میں تفسیر نہیں کیا بتایا تھا کہ اس میں منع نہیں کیا گیا ہے، یہ رائے ہے کہ اس میں تو اجازت ہی دی گئی ہے قتال کی، کہ ٹھیک ہے ماہ محترم میں لڑنا بڑا گناہ ہے، لیکن یہ جس کفر اور فتنے میں مبتلا ہے اس کو ختم کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، یہ اور بڑا گناہ ہے۔ اور تو سیوطی نے فرمایا تھا کہ منسوخ ہے، کیا ہے؟ منسوخ ہے آیت قتال سے۔ قرآن نے کہا تھا وقاتل المشرکین، کہیں کا کافہ، کہیں کا حیث وجدتموہم، ہے نا؟ ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، یہ آیت ہے، کہہ رہے ہیں منسوخ ہے، کیا مشرکین سے ہر حال میں قتال کرو، ٹھیک ہے نا؟ ابن جریر نے عطاء بن میسرہ سے اس کو روایت کیا ہے۔ تو شاہ صاحب کی کیا رائے ہے اس سلسلے میں؟ وہ فرماتے ہیں کہ هذه الآیۃ لا تدل علی تحریم القتال، مولوی صاحب یہ آیت قتال کی تحریم پر دلالت نہیں کرتی ہے، پہلی والی کہ اس کو منسوخ قرار دیا گیا وقاتلوا المشرکین کافہ سے، بل تدل علی تجویزہ، بلکہ یہ آیت دلالت کرتی ہے قتال کو جائز قرار دینے پر۔ کیسے سمجھ رہے ہیں نا؟ کہ راہ خدا سے جو روک رہے ہیں، جس شرک اور کفر میں مبتلا ہے، یہ اس سے بڑھ کر گناہ ہے، کس سے؟ قتال فی الشہر الحرام سے۔ وہی من قبیل تسلیم العلت و اظہار المانع، اور یہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ جو دلیل دیا نا انہوں نے کہ یہ تحریم قتال پر یہ آیت دلالت نہیں کرتی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ علت کو تسلیم کرنے اور معنی کو ظاہر کرنے کی قبیل سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کی بات مانتے ہیں چلو کہ وقاتل المشرکین کافہ ناسخ ہے، لیکن سب سے پہلے یہ تو طے ہو کہ وہ آیت بھئی منسوخ ہے کہ نہیں ہے۔ تو اگر تحریم قتال پر اس کی دلالت ہی نہیں ہے، تحریم قتال پر کہ قتال حرام ہے اس پر دلالت ہی نہیں ہے، تو وقاتل المشرکین کافہ اس کے لیے ناسخ کیوں ہوگا کہ مطلب حلال ہے قتال کرنا؟ تو وہی فرماتے ہیں کہ فالمانہ، چنانچہ مفہوم یہ ہے کہ ان القتال فی الشہر الحرامی کبیر شدید، کہ ادب والے مہینے میں لڑنا، ارے ماہ محترم میں لڑنا، قتال کرنا، یہ بہت کبیر شدید، بہت سخت گناہ ہے۔ ولیکن الفتنۃ اشد منہ، لیکن فتنہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ فتنہ سے مراد شرک۔ فجاز فی مقابلتہا، لہذا یہ جائز ہوگا اس کے مقابلے میں۔ بھئی احون تو، ارے جب دو شر ہیں، ایک تو احون کو اختیار کیا جائے گا، تو یہ تو احون ہے۔ وہذا توجیہ ظاہر من سیاقہا، کہتے ہیں کہ آیت کی توجیہ اس کے سیاق سے ظاہر ہے، کما لا یخفی، جیسا کہ مخفی نہیں ہے۔ تو شاہ صاحب کی رائے ہے کہ بھئی آیت میں حرمت یعنی تحریم قتال پر اس کی دلالت ہی نہیں ہے، تو اس کو منسوخ کیوں کر قرار دیا جائے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ بھی منسوخ ان کے ہاں نہیں ہے۔ ابھی ایک آیت کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ قلت کما قال، کہ میری بھی رائے وہی ہے جو انہوں نے کہا ہے، یہی کہا تھا نا قولہ تعالی، تو کہا تھا قل تو بل ہے منسوخۃ، منسوخ مانا تھا لیکن کہا تھا اس سے نہیں بلکہ آیت ہی سے منسوخ ہے۔ اچھا، تو ایک یعنی اس کو انہوں نے منسوخ مانا ہے، بقیہ ابھی جو چار آیتیں آئیں کسی کو منسوخ نہیں مانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ منسوخ کس کو مانا ہے؟
یہ آیت وصیت کو، آیت حکم کو منسوخ یعنی اس کے حکم کو منسوخ مانا ہے۔ قولہ تعالی والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، پوری آیت جی، وہ لوگ جو وفات پا جاتے ہیں، اپنی بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، اپنی بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، تو وہ وصیۃ لازواجہ، تو اپنی بیویوں کے لیے وصیت لازم ہے مولوی صاحب 1 سال تک، ان کو نکالا نہ جائے، ان کو نکالا، پڑھے تھے نہیں پڑھے تھے کہ 1 سال تک حکم تھا ابتدا میں کہ 1 سال گویا ان کو نان نفقہ ملے گا اگر وہ نہیں نکل رہی ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ الی آخر الآیہ، الی آخر الآیہ یعنی پوری آیت وصیۃ لازواج متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ پوری آیت منسوخۃ بآیۃ 4 اشہر و عشرہ، یہ منسوخ ہے 4 اشہر و عشرہ والی آیت سے، یعنی جو آیت ہے کہ الذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و عشرہ، 4 مہینہ 10 دن ان کی عدت ہوگی متوفی عنہا زوجہا کی، سمجھ رہے نہیں؟ اور شروع میں کیا تھا کہ 1 سال تک آپ اس کو نہیں نکال سکتے ہیں گھر سے، اور اس کو نان نفقہ بھی ملے گا، لیکن اگر وہ نکلنا چاہے تو نکل سکتی ہے، نکلنا چاہے تو نکل سکتی ہے، سمجھ رہے بات کو؟ اچھا، والوصیۃ منسوخۃ بالمیراث، اچھا، اور یہ جو وصیت کا حکم تھا یہ میراث سے منسوخ ہے، کس سے؟ رعایت میراث سے منسوخ ہے۔ والسکنا ثابتۃ عند قوم، اور سکنا ایک قوم کے ہاں ثابت ہے، یعنی کچھ علماء کے ہاں، منسوخۃ عند آخرین، امام شافعی کے ہاں سکنا ثابت ہے، سمجھا نہیں؟ اور منسوخ ہے دوسرے لوگوں کے ہاں بحدیث ولا سکنا، ولا سکنا والی حدیث کی وجہ سے، بات سمجھے نہیں؟ ہاں، نیچے لکھا لم اجد ھذا اللفظ فی حدیث مرفوع انما هو قول عطا فی البخاری، تو کہ سکنا بھی نہیں ہوگا اس کے لیے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ قلت، میں کہتا ہوں کہ ہیا کما قال منسوخۃ عند جمہور المفسرین، یہ اسی طرح جیسا کہ سیوطی نے کہا ہے منسوخ ہے جمہور مفسرین کے ہاں، بھئی حکم تو منسوخ ہے کہ اب 1 سال کی عدت نہیں رہے گی، وَيُمْكِنُ أَن يُقَالَ، لیکن شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ کلی طور پر منسوخ نہ قرار دیا جائے، یعنی واجب نہیں ہے اس کا نسخ کہ اس پر کسی بھی صورت میں عمل نہ ہو۔ ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ یستحب، مولوی صاحب مستحب ہے، کیا مستحب ہے؟ کہ 1 سال کی عدت ہے، مطلب متوفی عنہا زوجہا ہے، تو اگر وہ رہنا چاہے تو 1 سال تک اس کو نان نفقہ دیا جائے اور سکنا بھی اس کے لیے مہیا کیا جائے۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ؟ کہہ رہے مستحب ہے، اس لیے کہ اتنی جلدی تو شادی نہیں ہو جائے گی، اتنی جلدی بسا اوقات حالات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اور کہیں بیچاری نہیں جا سکتی، تو آدمی کیا کرے گا؟ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر آدمی عمل کرے اس پہ تو اس کو اجر ملے گا، مستحب کا ہی تو مطلب ہوتا ہے، کرو تو اجر ملے گا۔ اور یجوز للمیت الوصیۃ، یا دوسری توجیہ فرماتے ہیں کہ میت کے لیے وصیت تو جائز ہے وصیت کرنا، لیکن ولا یجب علی المرأۃ ان تسکن فی وصیتہ، عورت پر ضروری نہیں ہے کہ اس کی وصیت کے مطابق وہ رہے اس کی وصیت میں، یعنی جو وصیت کیا ہے نا کہ سال بھر تو وہ سال بھر رہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو یہ توجیہ تو اسی وقت میں نے عرض کی تھی کہ وہ رہنا ضروری نہیں ہے، یہی رائے ہے محققین کی۔ قرآن نے بھی کہا نا فَإِن فَعَلْنَا فَإِن خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں دستور شرع کے مطابق تو اس پہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، تو خود جا سکتی ہے خود۔ ارے کچھ سمجھے نہیں بات کو؟ تو معلوم کیا ہوا کہ 1 سال تک یہ ہے کہ ہے، مطلب پہلے یہی رسم تھی پہلے ہی، ہاں، تو اس کو باقی رکھا گیا۔ اسلام جب آیا تو اس نے عدت تو 4 مہینہ 10 دن کر دیا لازمی طور پر، سمجھا نہیں؟ لیکن جہاں تک رہنے وہنے کا مسئلہ تھا، نان نفقہ کا مسئلہ تھا، تو اس کو چھوڑ دیا تھا اسی پر، کس پر؟ 1 سال تک کے لیے چھوڑ دیا، بعد میں وہ بھی آیت میراث سے وہ بھی ختم ہو گیا۔ بات سمجھے نہیں؟ لیکن شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مستحب ہے۔
یہ ہے کہ میت کے لیے وصیت جائز ہے، اور اگر منسوخ ہوتا تو جائز ہوتا۔ ولا یجب علی المرأۃ ان تسکن فی وصیت وعلیہ ابن عباس، مولوی صاحب اسی پر عبداللہ ابن عباس ہیں، یہی رائے ان کی بھی ہے۔ وہذا توجیہ ظاہر من الآیہ، کہتے ہیں اور یہ توجیہ آیت سے ظاہر ہے، آیت سے بات سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے جی۔ قولہ تعالیٰ، تو شاہ صاحب کی رائے گویا یہاں بھی یہی ہوئی مولوی صاحب کہ کلی طور پر یہ منسوخ نہیں ہے۔ ارے وجوب منسوخ ہے نا، لیکن استحباب باقی ہے کہ نہیں باقی ہے؟ اور بتایا تھا میں نے کہ منسوخ ہوگا جس پر کسی بھی صورت میں عمل جائز نہیں ہے، پہلو بدل پہلو بدل پہلو بدل پہلو۔ قولہ تعالیٰ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ الآیہ منسوخۃ بقولہ بعدہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ آپ پڑھ چکے ہیں، سمجھے؟ جلالین میں شاہ سیوطی نے فرمایا تھا کہ بھئی یہ منسوخ ہے، کیا ہے؟ ارے یہاں کہا تھا نا جو تم ظاہر کرو یا چھپاؤ اپنے جی میں اللہ اس کا حساب لے گا، اللہ اس کا، یہ چیز بڑی صاف گزری۔ حضرت صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ تو ایسی وجہ خیالات دل میں آتے ہیں بسا اوقات کہ اس کو زبان پر لانا ایمان کے خلاف سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان ہی نہیں رہے گا اگر یہ ایسی چیزیں زبان پہ آ جائیں تو، اور اس پہ اگر گرفت ہونے لگی تو کون بچے گا؟ تو قرآن نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ارے کچھ سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا ہے۔ تو یہ اس کو ناسخ مانا ہے علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے، جبکہ وہاں ایک تفسیر میں نے عرض کی تھی، آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، اور صبح ذہن میں تفسیر ہونی چاہیے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں جو اوپر بات کہی گئی ہے اور تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، اور تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، تو ایک تفسیر اس کی یہی بتائی تھی کیا کہ یہاں عقیدہ یعنی نفاق اور ایمان، نفاق اور ایمان مراد ہے۔ پھر ظاہر سی بات ہے، چاہے چھپا کے رکھو چاہے ظاہر کرو، وہ تو اللہ حساب لے گا نہیں لے گا، وہ منسوخ تھوڑی ہے۔ ارے بات سمجھے نہیں سمجھے؟ قولہ تعالیٰ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، آیت منسوخ ہے اللہ تعالیٰ کے قول بقولہ بعدہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ قلت ہوا من باب تخصیص العام، میری رائے یہ ہے کہ یہ تخصیص العام کے باب سے ہے منسا۔ کس کے باب سے ہے؟ ظاہر سی بات ہے متاخرین کے ہاں نسخ نہیں ہے۔ بجنت الآیت المتاخرہ، بعد والی آیت نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ ان المرادہ ما فی انفسکم، کہ ما فی انفسکم ملزا سے مراد اخلاص اور نفاق ہے، نہیں سمجھے؟ لا من احادیث النفس، نہ کہ وہ احادیث نفس ہے التی لا اختیار فیہا، جس میں بندے کو اختیار نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کو آگے اس آیت نے واضح کیا ہے کہ جس پہ اختیار نہیں اس کو چھوڑو۔ یہاں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے جی میں اگر ایمان دل میں ہے تو وہ بھی اللہ اس کا بھی حساب لے گا، محاسبہ کرے گا، بدلہ دے گا، اور اگر کفر چھپا ہوا ہے، نفاق چھپا ہوا ہے تو اس کا بھی محاسبہ کرے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها نے آ کر کے اس کو واضح کر دیا کہ یہی مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ سمجھا نہیں؟ کہ جس پر اختیار نہیں ہے اس کے بارے میں فکر نہیں ہونی چاہیے، یہاں مراد یہ ہے۔ تو عموم کو عموم میں تخصیص پیدا کر دی ہے اس آیت میں، عموم میں کہ ہر خیال نہیں مراد ہے بلکہ وہ مراد ہے سمجھا جس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ کچھ سمجھ پائے بات کو؟ تو جو خیالات میں عموم تھا نا کہ جو کچھ آئے اس پر، تو کہا نہیں اس کی تخصیص کر دی ہے۔ لا، ارے بتایا تھا نا فعل 5 درجے ہیں نا، کتنے خیالات کے 5 درجے ہیں نا؟ ہاں، تو حاجز، خاطر، حدیث نفس، ارادہ اور عزم، رحم، ارادہ جس کو کہتے ہیں، اور عزم۔ فإن التکلیف لا یکون الا فیما ہوا فی وسع الانسان، اس لیے کہ تکلیف اسی میں ہوتی ہے جو انسان کی بس میں ہو۔ ترجمہ سمجھ گئے؟ جو انسان کی بس میں ہو۔ تو یہاں بھی شاہ صاحب کی رائے یہی ہے کہ متاخرین کے قول کے مطابق یہ منسوخ نہیں ہے، یہ منسوخ نہیں ہے، سمجھے؟ ومن آل عمران قولہ تعالیٰ، اور آل عمران میں سے اس میں گویا 6 آیتیں ہیں، کتنی؟ علامہ سیوطی کے ہاں 6 آیتیں ہیں جن میں نسخ ہے۔ پہلو بدل لو دونوں آدمی، تم بھی بدل لو تم بھی بدل لو، بہت زیادہ نہ بڑا کرو، نیند آئے تو اس کو ہٹا لیا کرو، یہ
हटा लो सुबह, हाँ हटा दो। ये बहुत गर्मी लगेगी तो खुद बखुद, जब ठंडक लगेगी तो नींद खुद नहीं आएगी। आप चाहे किसी दिन तजुर्बा कर लें, मस्जिद में लेटे देखे नींद आती है। कौलहु ताला इत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह, अल्लाह ने कहा अल्लाह से डरो जैसा उससे डरने का हक है। मौलवी साहब सुयूती ने फरमाया था कि क़ीला, कहा गया इन्नहु मनसूखतुन बिक़ौलिही फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, जी अल्लाह से डरो जितना तुमसे हो सके, जितना तुमसे हो सके, इससे मनसूख है। वहाँ क्या कहा था अल्लाह सुयूती ने तफसीर की, क्या की थी कि युस्करा ला युसा, युस्करा ला युनसा, जी अल्लाह का को ऐसे याद किया जाए कभी गफलत ना हो, इस तरह शुक्र अदा किया जाए कभी नाफरमानी ना हो, समझे नहीं, इस तरह उसकी इताअत की जाए कभी उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी ना हो। कहा था नहीं कहा था ये मतलब है हक्का तुकाती का। तो जब ये मतलब है तो जाहिर सी बात है, दिक्कत की बात है कि नहीं है। अरे कौन होगा जो इस तरह तकवा इख्तियार करेगा। तो सुयूती ने फरमाया था कि मनसूख है फत्तकुल्लाह मस्ततातुम से, कि जितना हो सके उतना डरो, जितना तुम्हारी बस में है उतना डरो। बात समझे नहीं। वकील अल्लाह बाद ने कहा है कि मनसूख नहीं है, बल हुआ मुहकम है, बल हुआ मुहकम, बल्कि यह मुहकम है। वलैसा फ़ीहा आयतुन यसिहु फ़ीहा दावा नस्ख गैर हाज़िल आया। और आले इमरान में मुल साहब सूरह आले इमरान में कोई ऐसी आयत नहीं है इस आयत के सिवा जिसमें नस्ख का दावा सही हो, जिसमें नस्ख का दावा सही हो। ये सुयूती भी मानते हैं, इसी पर बहस करते हैं खाली वो कि ये मनसूख है। लेकिन अब अगर ये मुहकम है तो तौजीह क्या है, जाहिर सी बात है भाई, मतलूब तो यही है ना कि डरना तो इसी तरह चाहिए, हक तो उसका यही है, हक तो उसका, मतलूब तो यही है। लेकिन कैसे पाओगे, जब कोशिश करोगे जितना तुमसे हो सके उतना तकवा इख्तियार करो तो होते 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 उसकी मारिफत को हासिल कर लोगे, और फिर ऐसे डरोगे जैसे उससे डरने का हक है, जैसे उससे डरने का हक है। जब तक मारिफत नहीं होगी, अरे जितना बस में है वो भी नहीं करोगे तो ऐसे थोड़ी आरिफ बिल्लाह बन जाओगे। कहा तो नहीं कहा था मौरूमी ने मसनवी में हिकायत नकल की थी ना, कि जंगल में आदमी जा रहा था, जो एक जानवर के करीब सो गया, दूसरे ने आके उसको जगाया, कहा रे यार इसको तो शेर है, मार डालेगा, उठेगा तो उठा, कहा रे तुम शेर के पास सो गए, तो बेचारा उठा, हार्ट अटैक हुआ, मर गया। मौरूमी कहते हैं देखो जब तक मारिफत नहीं थी उस वक्त तक वहीं लेटा हुआ था, उस वक्त तक जब मारिफत हो गई तो जान दे दी। कहा क्या ईमान वालो, जब अल्लाह की मारिफत अता हो जाएगी, नसीब हो जाएगी, तो जिस तरीके से बिलाल हबशी तकलीफ उठा करके और भी मुस्कुराते थे, समझे नहीं, दुनिया से जाते जाते भी ये समझते थे कि हम जितना करना चाहिए उतना नहीं कर सके। इसी तरह जब मारिफत अता हो जाएगी तो तुम भी जान दे दोगे, ये गफलत की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, गफलत की ज़िंदगी। मौलाना रूमी तो बहुत नतीजा करते हैं, इसीलिए तो पढ़ना चाहिए उनके मसनवी को, बहुत बड़े आदमी थे। शम्स तबरेज़ी की खिदमत में हाजिर हुए थे ना। कुल तो हक्का तुकाती, मैं कहता हूँ कि हक्का तुकाती ही जो है फिर शिरक वल कुफ्री, ये दूसरा मामिल बयान किया हम शाह साहब ने। वो मायरजिउ इलल एतक़ाद, मौलवी साहब ये जो कहा गया ना कि इत्तक़ुल्लाह हक्का तुकाती, कि जैसा कि उससे डरने का हक है, तो कह रहे हैं कि इसका मतलब है शिरक और कुफ्र में और उन चीज़ों में जिसका ताल्लुक एतक़ाद से है। मायरजिउ इलल एतक़ाद, ये है अल्लाह का हक, भाई इसमें समझौता नहीं होना चाहिए किसी भी तरह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब पूछा था कि अल्लाह का क्या हक है, आपके रब की क्या शर्त है, तो क्या फरमाया था आपने, अंताबुदल्लाह वहदहु वला तुशरिक बिही शैआ वला, ये समझे नहीं समझे, ये शाह साहब फरमाते हैं कि हक्का तुकाती का ताल्लुक किसी से, शिरक व कुफ्र में बचो, यानी उससे जैसा उससे हक है डरने का, यानी कुफ्र और शिरक को इख्तियार न करो, और जिसका ताल्लुक एतक़ादात से है उनको इख्तियार करो। बकिया मस्ततातुम का ताल्लुक अमाल से है, किससे है, जितना हो सके उतनी नवाफिल पढ़ो, समझा नहीं, जितना हो सके उतने अपना अल्लाह के रास्ते में नफली सदक़ात अदा करो, और चीज़ें दो सुबह। अरे घर जाने का इरादा है क्या इम्तिहान में,
जागो, मल्लम यस्ततील वुज़ू यतयम्मम, जो कोई वुज़ू की ताकत ना रखे वो तयम्मुम कर ले। वो मल्लम यस्ततील क़ियाम युसल्ली काइदन, जो खड़े होकर नमाज ना पढ़ सके तो बैठ कर नमाज पढ़ ले। वहाज़ा तौजीह ज़ाहिर मिन सियाक़िल आया व हुवा क़ौलुहु वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। शाह साहब फरमाते हैं कि ये तौजीह सियाक़ आयत से ज़ाहिर है। सियाक़ आयत क्या है? वला तमू, और अल्लाह ताला का कौल वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून है। ज़ाहिर सी बात है, मुल्क साहब कुरान ने कहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। और देखना, मरना तो मुसलमान होने की हालत में मरना तो ज़ाहिर सी बात है। अब आखिर जो वक्त होता है अमाल का नहीं होता है, आखिरी वक्त जो होता है वो अक़ीदे का होता है। अक़ीदा बचा रहे, नमाज नहीं पढ़ पाओगे, रोज़ा नहीं रखोगे मौलवी साहब उस वक्त मरने के वक्त, समझे नहीं, ज़कात नहीं देते हो, मसला यह है कि अक़ीदा बाकी रख के मरना। अरे कुछ समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो ये इस्तिदलाल देखिए शाह साहब का, कहते हैं ये कुरान का सियाक बता रहा है कि यहाँ ताल्लुक़ अक़ीदे से, इसलिए कि कहा वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और यहाँ मुस्लिमून से मुराद मुआहिदून है। बात समझे नहीं समझे भाई? अमाल का मौका कहाँ होता है ऐसे वक्त में? मौका किसका होता है? एतक़ाद का, अक़ीदा सही ला के मरना। देखना यहूदी ना हो जाना, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। वजात सकरतुल मौत बिल हक़, वजात सकरतुल मौत बिल हक़, मा को आज का ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद समझते हो? हादा हैदा, बिदकना, बिदकना समझते हो? चलो कहीं देख लेना। कुल तो वमिनन निसा, और सूरह निसा में से, और सूरह निसा में से आयत है क्या समझ नहीं हो, इसको तर्जुमा कराना पड़ेगा लगता है। अरे समझे जितना पढ़ाया नहीं समझे। ये अल्लामा सुयूती कहते हैं कि आयतें मनसूख हैं, या है कि बाज़ अक़वाल उनके अगर और हैं तो उसको भी जिक्र कर दिया इन्होंने कि सबको नहीं माना। लेकिन शाह साहब कह रहे हैं भाई ये एक कहा कि हाँ वो ऐसे है जैसे आपने कहा है, वैसे है जैसे आपने कहा है। बात समझा नहीं? अभी तक बकिया में इन्होंने नस्ख नहीं माना है कि माना है? हाँ नहीं, दो आयतें हो गई। पाँचवीं आयत में भी कहते हैं कि जमहूर के यहाँ नस्ख है, लेकिन बहरहाल वयुमकिनु से माना नहीं का इस्तेहबाब बाकी है। कुछ समझ रहे नहीं समझ रहे? और देखिएगा कोई 5 आयतें हैं इनके यहाँ जो जिसको ये कहते हैं कि मनसूख है। जैसे यही इसको भी ले लें, वही तुब्दू, तो यहाँ युमकिनु से जो बात कह दी है जाहिर सी बात है मनसूख तो माना है, लेकिन कहा यह भी इम्कान है, तो जाहिर सी बात है मनसूख मान के भी है। अरे तौजीह हो गई नहीं हो गई? तो इस तरह कुल इनके यहाँ 5 आयतें भी नहीं बची हैं जिसमें इनके यहाँ नस्ख है, इनके शाह साहब के।